کو کہتے ہیں جو ہے مودت فی القربہ. یہ جو لفظ حرف فی ہے، ہم جب بچوں کو کلاس سے پڑھاتے ہیں تو ہم بچوں کو کہتے ہیں فی کی جب مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں السمک فی الماء، مچھلی پانی میں. کیا کہتے ہیں؟ مچھلی پانی میں. یعنی مچھلی پانی میں ہے تو اس کی زندگی ہے. اگر مچھلی کو پانی سے نکال دو تو مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. خداوند تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر آل محمد کی مودت ہے تو تم زندہ ہو. اگر آل محمد کی اگر آل محمد کی مودت نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے مردہ ہو. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، کائنات کے سردار نبی فرما رہے ہیں اپنے بھائی سے، مولا کائنات سے فرما رہے ہیں یا علی، ایک شخص کی عمر 1000 سال ہو. کتنی؟ 1000 سال. وہ دن کو روزہ رکھتا ہو، رات کو عبادت کرتا ہو، رات کو قیام کرتا ہو، اور پھر وہ سونا اور چاندی راہ خدا میں کوہ احد کے برابر وہ راہ خدا میں خرچ کر دے، اور وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ قتل ہو جائے. میرے بھائی علی، اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں تو جنت تو اپنے مقام پر، وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا. یہ سادات وزام نے، یہ بخاری صاحبان نے ایک جو ہے صدیوں سے اپنے آباء و اجداد کے ورثے میں جو ہمیں کیا دیا، یہاں کے لوگوں کو محمد و آل محمد کی مودت دی ہے، محمد و آل محمد کی محبت دی ہے. یاد رکھیے یہ پوری کائنات کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قصہ. اس میں دیکھ لیں کہ اللہ نے ملائکہ سے کیا فرمایا. ملائکہ سے فرمایا میں یہ کچھ بھی نہ بناتا، یہ آسمان، یہ زمین، اس کے اندر سمندر، سورج، چاند، ستارے، یہ پورا نظام میں نہ بناتا، مگر میں نے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ ان پانچوں کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں. یہ میرے بھائی ذاکر صاحب کی آمد پر ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد. ان پانچوں کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں. تو جبرائیل نے پوچھا کہ من ہم تحت الکسا یا ربی من ہم تحت الکسا، میرے اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبرائیل ایسے پہلے کبھی نہیں آیا تھا؟ جبرائیل ایسے پہلے بھی تو آتے تھے، لیکن آج کیوں سوال کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کوئی کہیں ہوتا تھا، کوئی کہیں ہوتا تھا. آج پانچوں کا نور اکٹھا ہو گیا، آج پانچوں کا نور اکٹھا ہو گیا. اور یاد رکھیے ایک مرتبہ جبرائیل وہی لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. اب وہی اللہ کا پیغام سنا رہا تھا. ادھر سے میرے مولا تشریف لائے. جب میرے مولا تشریف لائے، جبرائیل میرے مولا علی علیہ السلام کے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا. تو کائنات کے سردار نبی نے جو ہے پوچھا جبرائیل اتعرف ھذا الفتى، کیا تو اس جوان کو جانتا ہے؟ تو جو اس کے احترام کے لیے کھڑا ہوا تو جانتا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ حقہ استاذی، یہ میرے گردن پر ان کا حق ہے، یہ میرے استاد ہے. جبرائیل نے جب یہ کہا کہ یہ جوان یہ میرے استاد ہیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ جوان جبرائیل تیری کتنی عمر ہے؟ تو جبرائیل نے اپنی عمر بتائی. عرض کیا یا رسول اللہ ایک نورانی ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع کرتا ہے، اور میں اس ستارے کو، اس نورانی ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. یہ میری عمر ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل تیری اتنی عمر ہے، اور پھر اگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ اللہ کے رسول جن کی وجہ سے سورج پلٹ آئے، جن کی جو انگلی کا اشارہ کریں چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، وہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جبرائیل اگر وہ ستارہ، وہ نورانی ستارہ جو تو نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، اگر تیرے سامنے اس وقت آ جائے تو کیا تو پہچان لے گا؟
تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ جس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے کیا میں اس کو نہیں پہچان لوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بھائی علی ادھر میرے پاس آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ جب آقا علی آئے دونوں بھائیوں نے اپنا سر ملایا، ایک نور نکلا، جو ہی وہ نور نکلنا تھا جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم یہی وہ نورانی ستارہ تھا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا نام و نشان نہ تھا۔ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم کا نام و نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے ہیں۔ خوش نصیبی ہے در آل محمد کو پہچان لینا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت میں کائنات بنی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اپنی باتوں کو ختم کروں، زیادہ ٹائم نہ لوں کیونکہ یہ مہربان سارے زیادہ تشریف لا رہے ہیں اور کہیں اور بھی پڑھنا ہوگا انہوں نے، تو عرض کہ ایک مرتبہ جناب دائی فضا، خدا ان پر لاکھوں رحمتیں فرمائے، ان پر لاکھوں سلام، دائی فضا کہیں کوئی بازار سے کوئی چیز لینے گئی ہیں، واپس آ رہی تھی، عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے، ان کی ملاقات ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا دائی فضا آپ بہت بڑی خوش نصیب ہیں، آپ نے جنت خرید لی ہے۔ تو دائی فضا نے کہا کس جنت کا نام لے رہے ہیں؟ کہا جس جنت کا اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، روز قیامت جنت ملے گی۔ دائی فضا نے کہا وہ جنت تو قیامت والی ہے، میں اب بھی جنت میں رہتی ہوں، میں اب بھی جنت میں رہتی ہوں۔ تو دائی فضا نے کہا عبداللہ ابن مسعود میری یہ تھوڑی خوش نصیبی ہے کہ کائنات کے سردار رسول مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں، کائنات کے امیر مجھے اپنی بہن کہتے ہیں، اور سیدۃ النساء العالمین مجھے اپنی بہن کہتی ہیں، اور جنت کے جوانوں کے سردار مجھے اپنی ماں کہتے ہیں۔ تو میری تو یہی جنت ہے۔ ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے عظیم عارف ہیں، بہت بڑے عظیم عارف ہیں۔ ان کا ایک آدھا واقعہ عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو زیادہ طول نہ دوں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں سفر پر جا رہا تھا، میں جنگل سے عبور کر رہا تھا، میں نے جنگل میں ایک ضعیفہ کو دیکھا، میں حیران ہو گیا یہ جنگل اور یہ اکیلی ایک ضعیفہ، کہیں یہ اسرار تو نہیں، کوئی جن ملائکہ جن وغیرہ یا کوئی اور چیز تو نہیں۔ میں اس کے پاس چلا گیا، جب میں اس کے پاس چلا گیا تو میں نے اس سے پوچھا انت من الجن ام من الانس، کیا آپ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں؟ تو اس نے اس ضعیفہ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، قل سلام فسوف یعلمون، پہلے سلام کرو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے سلام کیا، سلام کے بعد پھر میں نے وہی سوال کیا آپ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں؟ تو اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینت کو پکڑو۔ تو آیت میں بنی آدم تھا، میں سمجھ گیا یہ انسان ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَيُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی جگہ سے ندا دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ ضعیفہ تو بہت دور کا سفر کر رہی ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، اے ضعیفہ تو وہاں سے گھر سے چلی ہے، یہاں تک پہنچی ہے، کس مقصد کے لیے تو گھر سے نکلی ہے اور یہ سفر کر رہی ہے؟ اس نے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے گھر کا حج واجب ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ ضعیفہ تو گھر سے حج کے لیے نکلی ہوئی ہے، یہ گھر جو ہے حج کا سفر کر رہی ہے، کعبہ کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں نے اگلا سوال کیا کہ اے ضعیفہ آپ کب سے سفر کر رہی ہیں، کتنا وقت گزر گیا آپ کو؟ تو اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ 6 دن جو ہے 6 دن سے سفر کر رہی ہے جو ہے۔ تو پھر میں نے اگلا سوال کیا کہ اے ضعیفہ جو ہے
آپ کے پاس میں سامان سفر نہیں دیکھ رہا، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں دیکھ رہا، تو یہ مجھے بتا کہ کیا آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کوئی ایسا جسم ہی نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ 6 دن سے سفر کر رہی ہے، تو اس بی بی کے پاس تو کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اگلی بات کی، میں نے کہا ضعیفہ ایسا کرو تھوڑا سا جلدی چلو تاکہ اس جنگل کو عبور کریں، کسی آبادی میں پہنچیں، آپ کے کھانے کا انتظام کریں۔ اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ میں سمجھ گیا یہ لمبا سفر کر رہی ہے، ضعیفہ بھی ہے، یہ تھکی ہوئی ہے، یہ زیادہ تیز نہیں چل سکتی، میں سواری پر تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، میں نے اگلی بات کی، میں نے کہا اے ضعیفہ میں سواری کو بٹھاتا ہوں، آپ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ اور تاکہ اس جنگل کو عبور کریں، کسی آبادی میں پہنچے۔ اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ میں سمجھ گیا میں غیر محرم ہوں، یہ میرے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہتی۔ میں نے پھر اگلی بات کی، میں نے کہا ضعیفہ میں سواری کو بٹھاتا ہوں، آپ سواری پر بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں تاکہ اس جنگل کو عبور کریں، کسی آبادی میں پہنچیں۔ یوں ہی میں نے سواری کو بٹھایا، میں اترا، یہ ضعیفہ سواری پر بیٹھ گئی، اور اس نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا ہے۔ اب ہم چلے، ہم نے جنگل کو عبور کیا، تھوڑا سا آگے چلے تو ایک قافلہ جا رہا تھا۔ بس میرے ذہن میں ایک بات آئی، ہو سکتا ہے یہ ضعیفہ اس قافلے سے رہ گئی ہو۔ تو میں نے تھوڑی دیر جب قافلے کے نزدیک پہنچے تو میں نے کہا کہ ضعیفہ کہیں اس قافلے کے ساتھ تو نہیں تھی کہ قافلہ آگے نکل گیا ہو اور آپ پیچھے رہ گئی ہوں؟ تو اس نے پھر قرآن مجید کی 4 آیات لگاتار پڑھی، جو ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا خذ الکتاب۔ جب اس نے 4 قرآن مجید کی آیات پڑھی، ہر آیت میں ایک نام تھا، میں نے ان 4 ناموں سے قافلے والوں کو صدا دی۔ جب میں نے 4 ناموں سے قافلے والوں کو صدا دی تو قافلے سے 4 جوان نکلے جو ہماری طرف بڑھے۔ جب ہماری طرف بڑھے تو میں نے ضعیفہ سے پھر سوال کیا کہ ان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو ضعیفہ نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے۔ میں سمجھ گیا یہ 4 جوان جو ہیں اس ضعیفہ کے بیٹے ہیں۔ جب یہ نزدیک پہنچے تو اس ضعیفہ نے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی اور ان جوانوں کو خطاب کیا، یا ابت استاجرہ انہ قوی الامین، اے بابا اس کو اجرت دو، یہ ایک امین شخص ہے۔ ایک جوان نے ایک اشرفیوں کی تھیلی میری طرف بڑھائی، جب میری طرف بڑھائی تو پھر جو ہے اس نے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اس کو خطاب کیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرنا چاہتا ہے اسے اور دیتا ہے۔ تو اس جوان نے پھر ایک تھیلی پکڑی اور پھر مجھے پکڑائی۔ میں نے اس جوان سے پوچھا کہ اے میرے مہربان مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے اس ضعیفہ کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے اس نے قرآن مجید کے بغیر کوئی کلام نہیں کیا، مجھے یہ بتاؤ تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور اس بی بی کا مجھے تعارف کراؤ۔ تو اس جوان نے کہا کائنات کے سردار رسول اعظم کے گھر میں ایک خاتون آئی تھی جس کا نام دائی فضہ رکھا گیا تھا، اس کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے نام تو سنا ہے لیکن میں اس کو جانتا نہیں ہوں۔ تو اس جوان نے کہا یہ وہ دائی فضہ ہے جو جناب سیدہ کی کنیز تھی اور ہم اس کے بیٹے ہیں۔ ہماری ماں جب سے ہم سنبھلے ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے، تقریباً 20 سال کا عرصہ ہمیں گزر گیا، ہماری ماں جب بھی کوئی بات کرتی ہیں قرآن مجید سے تلاوت کرتی ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کرتی ہے اس سے اس مطلب کو ہم سمجھ جاتے ہیں۔ تو میرے مہربانوں یاد رکھیے یہ ہے دریال محمد، جو بھی اس دروازے پر آئے گا وہ ہدایت پائے گا، وہ دنیا کی بھی کامیابی پائے گا، وہ آخرت بھی کامیابی پائے گا۔ جناب فضہ کا آپ نے دیکھ لیا، اسی طرح جو بھی اس دروازے پر آئے گا یاد رکھیے اس قرآن کو سمجھے، یہ قرآن
جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں دریال محمد پہ لے کے آئے گا. آل محمد کو دیکھیں ہمیں قرآن کی طرف لے کر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے, یہ قرآن کے ساتھ ہے. قرآن ہمیں آل محمد کی ولایت سمجھائے گا. اس لیے تو کائنات کے سردار رسول اعظم نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن, اور جناب عمار سے فرمایا عمار ساری دنیا ایک طرف ہو اور میرا بھائی علی اکیلا ایک طرف ہو, راہ علی کو تھام لینا. کیوں؟ الحق مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. یدور الحق ہے سما دار علی, حق ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا. مختصر, تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. اس قرآن کو سمجھیں, اس قرآن کو سمجھیں گے تو آپ کو ہر چیز ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر چیز کا ذکر اس قرآن میں ہے. جب ہر چیز کائنات کی ہر خشک و تر چیز کا ذکر اس قرآن میں ہے تو اس قرآن کا مفسر بھی اسی طرح ہونا چاہیے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو تو وہ صرف اور صرف آپ کے زمانے کے امام ملیں گے. ہر امام ملے گا جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہوگا. لیکن دنیا نے سمجھا نہیں ہے. اگر دنیا سمجھتی تو اس دروازے پر آگ لے کر نہ آتی. اگر دنیا سمجھتی تو اس خاندان کی جو ہے عظمت کو سمجھتی, اس ان ہستیوں کے قدموں کو چومتی, اس دروازے پہ چوکھٹ پہ اپنا سر جھکاتی. لیکن دنیا نے نہیں سمجھا. جس رسول نے ہدایت فرمائی, جس رسول کی اولاد نے ہدایت فرمائی, اسی رسول کی اولاد کے ساتھ کلمہ گو نے یہ ظلم کیا کہ اس رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم کیا, اس رسول کی بیٹی کی اولاد کے ساتھ کیا ظلم کیا. بس مختصر ایسے اشارہ کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا, اللہ کے رسول کے جنازے پر نہیں آئے ہیں. اس رسول کی بیٹی نے وصیت کر دی یا علی جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا وہ میرے جنازے میں نہ آئیں. اور کائنات کے امیر کا جنازہ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اٹھا اور اس کے بیٹے حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کر دی. اس کا بیٹا حسین یاد رکھیے اس کے اوپر جو ہے اس کا جنازہ تیروں پر تھا. اور اس نبی کی اولاد کبھی کوفہ کے بازاروں میں, کبھی شام کے بازاروں اور درباروں میں. بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ قید خانے میں ہے اولاد رسول. بطول زادیاں یزید جیسے کمینے کے قید خانے میں ہیں. اچانک جو ہے قید خانے کا دروازہ کھلا, جو ایک قید خانے کا دروازہ کھلا, جیسے ایسے بیبیاں بیٹھی تھیں. دیکھ کر بی بی ثانیہ زہرا فرماتی ہیں کلثوم بہن وہ لگتا ہے ہماری کنیز ہندہ آ گئی ہے. ہندہ اس وقت ملکہ بن چکی تھی. ہندہ کنیزوں کے جرمٹ میں ایک سنہری کرسی کنیزوں نے اٹھائی ہوئی اور جو ہی آئی اس نے سلام کیا, قیدیوں میرا سلام, اور کرسی پہ آ کر بیٹھی اور اگلا سوال کیا سلام کے بعد, کہا اے قیدیوں تمہارا کس شہر کے ساتھ تعلق ہے. بی بی اور کوئی بی بی نہیں بولی, ثانیہ زہرا بولی. اور میری جب اس بی بی نے فرمایا ہمارا تعلق مدینہ کے ساتھ ہے, اس ہندہ نے کرسی کو چھوڑ دیا, زمین پہ بیٹھ گئی. کہتی ہے مدینہ کے کس محلے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. بی بی نے فرمایا ہندہ ہمارا تعلق محلہ بنی ہاشم کے ساتھ ہے. جب کہا محلہ بنی ہاشم کے ساتھ ہے, کہا محلہ بنی ہاشم میں نے زندگی گزاری ہے, وہاں میری سردار بیویاں تھیں, وہاں میرے آقا علی کا گھر ہے اور میرے آقا علی کے بیٹے حسن و حسین تھے, کیا انہیں جانتی ہو. بی بی نے پھر کہا ہندہ جس طرح میں جانتی ہوں اس طرح کوئی بھی نہیں جانتا. یہ ہندہ پریشان تھی کہ یہ قیدی مجھے جانتے ہیں اور مجھے ہندہ ہندہ کہہ کر یہ بی بی خطاب کر رہی ہے, قیدن خطاب کر رہی ہے. اس کے بعد اس نے جو بی بی نے کہا جیسے میں ان کو جانتی ہوں ایسے کوئی بھی نہیں جانتا. پھر ہندہ نے آہستہ سے پوچھا میرے آقا علی کی دو بیٹیاں تھیں جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا, بی بی کلثوم, کیا انہیں بھی جانتی ہو. تو کہا ہاں جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی بھی نہیں جانتا. ہندہ کے سوال ختم ہونے تھے کہ بی بی نے فرمایا اے ہندہ اگر وہ تیری سردار بیویاں اس قید خانے میں آ جائیں تو کیا تو پہچان لے گی. ہندہ نے کہا نہ بی بی نہ قیدن, میری بیویوں کا نام نہ لو قید خانے میں. ان کی ماں کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا,
वो इस कैद खाने में आ जाएं। तो बीबी ने फरमाया, एक मर्तबा बालों को झटका दिया, कहा हिंदा मुझे पहचान, वही तेरी सरदार ज़ैनब मैं हूँ, ये मेरी कलसूम बहन है। एक एक बीबी का जो तारुफ कराना शुरू किया। हिंदा गिरी और खश कर गई। जब उठी साथ एक पत्थर पड़ा था, उठाया अपने सर पे मारा और अपने सर को लहूलुहान किया। वहीं अपनी चादर को फेंका। साथ यजीद का दरबार था, यजीद के दरबार में खून आलूदा सर के साथ दाखिल हुई। यजीद तख्त पे बैठा था, ये कमीना इसने तख्त छोड़ा और अपनी अबा हिंदा के सर पे देने की कोशिश की। कहा हिंदा तू बगैर चादर के तू मेरे दरबार में आ गई है। हिंदा ने कहा खुदा तेरे ऊपर लानत करे, जिस घर से मैंने पर्दा सीखा था उसकी चादरें छीन के तू मेरे सर पे पर्दा देना चाहता है। अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम। बिस्मिल्लाह जनाब।